السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا، عنکبوت بائی نور راجپوت کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اس کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ شادی ایک زہر خوردہ مکالمہ۔ میں 27 برس کی ہونے والی ہوں۔ عمر کے اس دہلیز پر آ کر ایک عورت کو سب سے زیادہ جو سوال سننے کو ملتا ہے وہ یہی ہے، اب تک تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوال کسی تعارف کا پہلا جملہ بن جاتا ہے، خاندان کے ہر اجتماع کی گونج، ہر ملاقات کی پرچھائی، جیسے کسی عورت کی زندگی کا حاصل یہی ہو کہ وہ ایک دن کسی کے نام منسوب کر دی جائے۔ میں اکثر سوچتی ہوں، کیا واقعی شادی ایک وقت کے تعین کے ساتھ پیدا ہونے والا رشتہ ہے؟ کیا یہ گھڑی کی سوئیوں کا محتاج ہے؟ ہمارے معاشرت میں شادی کو مقدس ارادہ مانا جاتا ہے، اور یہ سچ ہے کہ یہ رشتہ انسان کی زندگی کو سنبھالتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے اسے اتنا بھاری بوجھ بنا دیا ہے کہ عورت کی اپنی ذات، اس کے خواب، اس کی پہچان سب پر شپوس ڈال دیے جاتے ہیں۔ ایک لڑکی کی عمر جیسے ہی 20 کے ہندسے کو چھوتی ہے، رشتوں کی تجویزیں آنے لگتی ہیں۔ 20 سے 25 تک نہ تو خاندان کی پیشانیوں پر بل پڑنے لگتے ہیں، اور اگر 23 کے قریب پہنچ جائیں تو گویا وہ خطرے کی لکیر پر کھڑی ہیں۔ لیکن کیا شادی کا فیصلہ صرف عمر کے حساب سے ہونا چاہیے؟ کیا ایک لڑکی کے خواب، اس کے کیریئر، اس کی ذہنی پختگی، اس کے زخم بھرنے کا وقت کوئی معنی نہیں رکھتے؟ کبھی ہم رشتے خود نہیں ٹھکراتے، حالات ٹھکرا دیتے ہیں۔ کبھی سامنے والا ساتھ دینے کا دعویٰ کرتا ہے مگر وقت آنے پر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی ایک رشتہ اپنے اندر اتنی تلخی گھول دیتا ہے کہ اگلا قدم اٹھانے کے لیے انسان کو سالوں درکار ہوتے ہیں۔ یہ سب حقائق ہے، ہم سب اپنی زندگی کسی نہ کسی موڑ پر ان سے گزرتے ہیں، لیکن معاشرہ یہ نہیں دیکھتا یہ ایک انسان کیوں تیار نہیں تھا، یا کیوں اس نے انکار کیا۔ وہ صرف ایک ہی جملہ دہراتا ہے، ابھی تک تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ شادی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ زہر ہے جو ایک ناکام تعلق یا کسی دھوکے سے ہمارے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ کبھی یہ زہر ایک ٹوٹے رشتے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کسی ٹراما کی صورت میں، کبھی کسی ایسے دھوکے میں جو انسان کی اپنی شناخت کو ہی نگل لیتا ہے۔ ایسے وقت میں کسی عورت کو مزید دباؤ میں دھکیلنا گویا اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ وقت ہر انسان کا سب سے بڑا علاج ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں صبر کم اور فیصلے زیادہ بانٹے جاتے ہیں۔ زہر خوردہ پری میں آج ایک اور موضوع کا اضافہ ہو چکا تھا، اور وہ آج پھر اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے پھسل رہی تھی۔ میرا سوال یہ ہے، کیا لڑکی پہلے اپنی پہچان نہیں بنا سکتی؟ کیا وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا حق نہیں رکھتی؟ کیا وہ اپنی صلاحیتوں سے دنیا میں جگہ نہیں بنا سکتی، تاکہ جب وہ کسی کا ہاتھ تھامے تو اعتماد کے ساتھ تھامے، کمزوری کے ساتھ نہیں؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ شادی ایک ساتھ چلنے کا رشتہ ہے، سہارا دینے کا تعلق ہے۔ اگر عورت خود اپنی بنیاد کو مضبوط نہ کر سکے تو وہ کسی کو سہارا کیسے بنے گی؟ عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر جیے۔ اگر وہ چاہے تو 20 برس میں شادی کرے، اگر چاہے تو 30 برس کے بعد، اگر چاہے تو وہ کبھی نہ کرے۔ یہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، معاشرے کے نہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ عورت کو اپنی ذات کے بجائے ایک بوجھ سمجھتا ہے، جیسے وہ صرف کسی اور کے گھر کی زینت بننے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ شادی زندگی کا ایک جزو ہے، لیکن یہ زندگی کا حاصل نہیں۔ یہ ایک سفر ہے، لیکن یہ منزل نہیں۔ عورت کی پہچان اس کے رشتے سے نہیں، اس کی ذات سے ہونی چاہیے۔ میں 27 برس کی ہوں۔ شاید کل سب پوچھیں، ابھی تک تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ اور میں ہنس کر کہوں گی، کیونکہ میں ابھی تک اپنی پہچان بنا رہی ہوں۔ کیونکہ جب میں کسی کا ہاتھ تھاموں گی تو یہ جان کر تھاموں گی کہ میں نے خود کو جھٹلایا نہیں، بلکہ ایک انسان کو اپنایا ہے۔ میں یہ جان کر تھاموں گی کہ اب میں مخلص ہوں۔ میں یہ جان کر تھاموں گی کہ ہاں، اب میں تیار ہوں۔ لیکن کیا آپ تیار ہیں؟ پیلس کی اونچی محرابوں والے لاؤنج میں خاموشی اپنی پوری رانائی پر سے قائم تھی۔ باہر برف مسلسل برس رہی تھی اور کھڑکیوں کے پار سفید گالوں کی تہ زمین پر بچھتی گئی۔ درختوں کے اریاں شاخیں بوجھ کے نیچے جھک کر ایک بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھیں۔ اندر بھاری آتش دان میں آگ جل رہی تھی، جس کی سنہری روشنی سرمئی اور بھوری دیواروں پر لرزتے سائے ڈال رہی تھی۔ اس سکوت میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، اخبار کے اوراق پلٹنے کی۔ مسٹر جوزف اپنی مخصوص کرسی پر نیم دراز بیٹھے تھے۔ سیاہ بالوں کے بیچ چمکتی ہوئی پیشانی اور آنکھوں پر ٹکی اینک کے پیچھے ایک سکون بھری سنجیدگی تھی۔ ان کی انگلیاں پر سکون
पुरसुकून अंदाज में अखबार के सफ़े पलट रही थी, जैसे दुनिया में कोई तूफान उठा ही ना हो। लेकिन सीढ़ियों के किनारे पर कदमों की आहट ने माहौल की फिजा बदल दी। जॉर्ज नीचे उतर रहा था, हर कदम के साथ इसके कंधे मजीद झुक रहे थे। इसके चेहरे पर ऐसी मर्दनी छाई थी जैसे वो एक लम्हे में बरसों का सफ़र तय करके आया हो। आंखों के गिर्द से हल्के होंठ खोजकर निगाहों में खौफ और थकन की मिली जुली झलक। वो नीचे पहुंचकर रुक गया। सामने मिस्टर जोसेफ को देखा, अभी भी अखबार में गुम, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। लम्हा भर को वो बचपन में लौट गया, जब कोई गलती करने पर बाप के सामने खड़ा होकर इसे लगता था ज़मीन फट जाएगी। आज भी वैसा ही लग रहा था। मिस्टर जोसेफ की कुर्सी के पीछे दीवार पर टंगी इनकी वो ड्रैकुला जैसी तस्वीर अपनी हैबत लिए इसे देख रही थी। करीब पहुंचकर आखिरकार इसने लब खोले। डैड, इसकी भारी आवाज़ थी, मुझे आपसे बात करनी है। मिस्टर जोसेफ ने अखबार के कोने को हल्का सा मोड़ा, मगर नजरें न उठाई। सुन रहा हूँ। जॉर्ज ने गहरी सांस खींची। आपने देखा ना जो कुछ हो रहा है? वीडियो, खबरें, लोगों की बातें, पूरा मीडिया मेरे खिलाफ है। आप कुछ नहीं कहेंगे? ना गुस्सा करेंगे, ना सवाल? मिस्टर जोसेफ ने अखबार से नजरें हटाए बगैर सफ़ा पलटा। गुस्सा? इनकी आवाज़ पर पुरसुकून मगर गहरी थी। गुस्सा तो इस पर आता है जिससे तवक्को ना हो और वो धोखा दे। मैंने तुम्हें हमेशा लड़ना सिखाया है जॉर्ज, हालात चाहे जितनी भी कड़े हों। एक जोसेफ कभी झुकता नहीं। मुझे यकीन है तुम इसे हैंडल कर लोगे। ये सुनकर जॉर्ज पल भर को साकित रह गया। इसे लगा था कि मिस्टर जोसेफ इस पर बरहम होंगे, एक बार फिर से इसे बुज़दिल कहेंगे, मगर नहीं। आज इन्हें यकीन था वो हैंडल कर लेगा। मगर डैड, मेरी वजह से आप पर उंगलियां उठ रही हैं। पूरा मुआशरा आपको कसूरवार ठहरा रहा है कि आपने मुझे काबू में नहीं रखा। मैं शर्मिंदा हूँ। अब मिस्टर जोसेफ ने पहली बार अखबार तह किया और मेज़ पर रख दिया। इनकी गहरी आंखें सीधा जॉर्ज के अंदर तक उतर गईं। शर्मिंदगी इंसान को तोड़ देती है, मगर एहसास गलती इसे मजबूत बनाता है। हाँ, तुमने गलती की है। एक लम्हे की कमज़ोरी थी, मगर कमज़ोरी को कमज़ोरी तभी कहा जाता है जब इसे तस्लीम किया जाए। बाकी दुनिया के लिए वो जुर्म है। जॉर्ज ने सर झुका लिया, जैसे हर लफ्ज़ इसकी हड्डियों में चुभ गया हो। मैं जानता हूँ, और इसका बोझ मैं अपनी ज़िंदगी भर उठाऊंगा। ये सुनते ही मिस्टर जोसेफ की आवाज़ में सख्ती आ गई। बोझ उठाना काफ़ी नहीं जॉर्ज, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस बोझ के नीचे दबने के बजाय इसके ऊपर उठ सकते हो। तुम्हारी वजह से आज मेरा नाम, मेरा वक़ार दाव पर है, मगर मुझे यकीन है कि उंगलियां तुम खुद झुकाओगे। और मैंने तुम्हें बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं किया। लाउंज में खामोशी छा गई। आग के शोले भड़के और रोशनी जॉर्ज के झुके हुए चेहरे पर लहर सी डाल गई। इसके अंदर एक अजीब सा गर्व था, मगर साथ ही एक फैसला भी जन्म ले रहा था। इसने धीरे से जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा डैड, मैं सब ठीक करूंगा। मिस्टर जोसेफ ने कुर्सी की पुष्ट पर सीधे हो गए। कोशिश नहीं, यकीन चाहिए। ये वो इम्तिहान है जिसमें अगर तुम गिरे तो फिर जोसेफ नाम कभी सर नहीं उठा सकेगा। जॉर्ज ने गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर ताकत भरने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी, मगर इसने पलकें छिपकाकर छुपा ली। जी डैड। वो धीरे धीरे मुड़ने लगा, कदम जैसे भारी पत्थरों में ढले हुए हों। लेकिन कुछ दूर चिल्ला रही थी। कुछ दूर चला ही था कि मिस्टर जोसेफ की आवाज़ भारी उभरी। इस बार पहले से कहीं नर्म, कहीं ज़्यादा बाप किसी। जॉर्ज। वो रुका, पलटा। मिस्टर जोसेफ की आंखों में एक अनकही मलाल की चमक थी। तुम मेरे बड़े बेटे हो, मुझे तुम पर फख्र है, लेकिन अगर तुम ये सब ठीक न कर पाए तो मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ये सुनते ही जॉर्ज मुंह भींचे हंस दिया। आंखों में नमी उभर आई। पूरी जिंदगी इसने यही तो सुनना चाहा था। इतना तो वो जानता था कि इसका बाप एक रिवायती बाप नहीं था। वो कभी अपनी मोहब्बत का बर्मला इजहार नहीं कर सकता था। वो सोने का निवाला खिलाकर शेर की नज़र रखता था। मैं सब ठीक कर दूंगा। इसने लब भींचे मुस्कुराहट और आंसू रोकते कहा। भारी असाब ढीले पड़ गए। चंद मिनट की खामोशी छा गई। फिर मिस्टर जोसेफ की आवाज़ सुनाई थी, खुद को सजा मत देना, जो मेरी है। इनके अल्फाज पर जॉर्ज उलझ सा गया। जेनी। जेनी का नाम सुनते ही जॉर्ज के चेहरे की रंगत बदल गई। तुम जानते हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया, मगर एक सच्ची मोहब्बत को थाम न सका। वो मेरी सज़ा है। तुम इसे अपने हिस्से की सज़ा मत बनाओ। तुम एक अच्छे पार्टनर के हकदार हो, और अगर तुमने इस मौके को ज़ाया किया तो याद रखना, ये ज़ख्म ज़िंदगी भर नहीं भरेंगे। जॉर्ज का दिल ज़ोर से धड़का और सीने में ही साकत हो गया। इसकी आंखों के सामने कई मनासिर घूमने लगी, यानी कि वो हंसी, वो सवाल भरी नजरें, वो नरमी जो इसके अंदर की सख्तियों को तोड़ देती थी। इसने धीरे से सर झुका लिया। जी डैड। लाउंज में फिर सुकूत फैल गया।
وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. اس کے قدم بھلے ہی لڑکھڑا رہے تھے مگر دل میں ایک نیا عزم جنم لے چکا تھا. مسٹر جوزف کرسی پر بیٹھے دیر تک جلتی آگ کو دیکھتے رہے. آگ کے شعلے جیسے ان کی آنکھوں کی تھکن، ان کے دکھ اور ان کے فخر کو ایک ساتھ منعکس کر رہے تھے. باہر برف مسلسل گر رہی تھی مگر اندر اس لمحے ایک باپ اور بیٹے کے بیچ کہی گئی باتیں آنے والے وقت کی بنیاد بنتی گئی. جوزف پیٹرسن، وہ شخص جس نے محبت کو اپنے ہاتھوں سے گوایا. کانفرنس ہال میں روشنیوں کا سیلاب تھا. ہر نیوز چینل کی وین باہر کھڑی تھی. اندر ہر طرف کیمروں کا جنگل، رپورٹرز کی چیئرز پر بے چینی، اور ہر ایک کے ہونٹوں پر ایک ہی سوال تھا. لیزا نے آخر کار جارج جوزف پر الزام لگا ہی دیا. اب وہ سب کچھ کھل کر بتائے گی یا نہیں؟ سٹیج پر درمیان میں رکھی کرسی پر لیزا بیٹھی تھی، اونی اوور کوٹ اور چہرے پر بناوٹی تھکن. یہ پریس کانفرنس ایک آخری وار تھا جو اس نے میڈیا کے اصرار پر رکھی تھی. وہ بار بار ٹشو سے آنکھیں صاف کرتی، پھر پانی کا گلاس اٹھاتی، جیسے ہر گھونٹ اس کی ٹوٹی ہمت کو سہارا دے رہا ہو. اس کے سامنے سٹیج پر کئی مائک رکھے تھے. پہلا رپورٹر مائک بڑھا کر بولا، مس لیزا، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ جارج جوزف نے آپ کو استعمال کیا ہے. ہمیں حقیقت جاننے دیں، آخر اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ لیزا نے ایک لمبی آہ بھری، جیسے دل کا بوجھ اتارنا چاہتی ہو. میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی مگر مجبوری ہے. اس نے مجھے خواب دکھائے، سہارا دیا، اور پھر جب میں اس پر انحصار کرنے لگی اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. کیمروں کی فلیش تیزی سے چلنے لگی. کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رومانوی تعلق میں تھا؟ لیزا نے نظریں چکا کر مصنوعی لرزتی آواز میں جواب دیا، ویڈیو تو آپ سب دیکھ ہی چکے ہیں. میں اتنا کہوں گی کہ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ میں اس کی زندگی میں سب سے اہم ہوں. لیکن پھر جب اس کی تنہائیاں مٹ گئیں وہ مجھے تنہا چھوڑ گیا. ہال میں سرگوشیاں بڑھنے لگیں. کچھ لوگ نوٹ بنا رہے تھے، کچھ ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں کے اشارے دے رہے تھے. اسی دوران دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی. سادہ پینٹ شرٹ کوٹ، گردن کے گرد اسکارف اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ. وہ بھیڑ میں گھل مل گئی اور ایک جانب آ کر بیٹھ گئی. لیزا نے سانس بھری اور اگلا جملہ پھینکا، جارج جوزف نے میرا وقت، میرا اعتبار سب ضائع کیا ہے. اس نے میرا دل توڑا اور مجھے اس مقام پر لایا کہ میں اس دنیا کے سامنے روتی پھر رہی ہوں. کیوں؟ میں ایک باورچن کی بیٹی ہوں، صرف اس لیے. ہمارے ہاتھ کا بنا کھانا تو کھا سکتے ہیں یہ جوزف، مگر ہم سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اسی لمحے ایک پرسکون مگر مضبوط آواز گونجی، کیا واقعی یہ سب سچ ہے؟ کیا تمہاری ماں تمہارے اس ڈرامے پر ناخوش نہیں ہے؟ سب کی گردنیں مڑ گئیں. لیزا چونک کر دیکھنے لگی. وہ لڑکی جس کا چہرہ چھپا ہوا تھا وہ میڈیا سے تو نہیں لگ رہی تھی. جی، آپ کون ہیں؟ پہلی سی گھبراہٹ اس کے چہرے پر ابھری. اس کی ماں صوفی تو اس سب کے خلاف تھی اور ابھی تک میڈیا سے دور تھی. پھر اسے کیسے پتا چلا؟ جینی نے آہستگی سے چشمہ اتار کر بالوں میں جما لیا. میں صرف ایک سوال کرنے والی ہوں. تم کہہ رہی ہو کہ جارج نے تمہیں استعمال کیا، لیکن ویڈیوز تو تم نے بنائی، اور یقیناً اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ اور قابل اعتراض ویڈیوز بھی ہوں گی. کچھ اور لمحوں کو آپ نے قید کیا ہوگا. تو پھر وہ کہاں ہے؟ اور آپ نے ابھی تک جارج کے خلاف کیس فائل کیوں نہیں کیا؟ لیزا کے چہرے پر ایک لمحے کو پسینہ چھلکا، پھر وہ سنبھل گئی. میں نے اس سے محبت کی ہے، لیکن وہ اپنی محبت سے مکر گیا. کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کوئی خط، کوئی ریکارڈ، کوئی گواہی؟ اس ویڈیو کے علاوہ کوئی اور ثبوت؟ کیمرے کی فلیش لائٹس کبھی جینی تو کبھی لیزا پر پڑنے لگی. ہال میں سرگوشیاں گونج اٹھی. میں ثبوت نہیں ڈھونڈتی، میں رشتے ڈھونڈتی ہوں، اور اس نے رشتہ توڑا ہے. اس نے میرا استعمال کیا ہے. کیا یہ ویڈیو کافی نہیں؟ وہ دبا دبا سانس ہنس گر رہی. میڈیا کی ہلچل بڑھ گئی. کچھ رپورٹرز نے لیزا سے تیز سوال داغے. کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ شادی کے وعدے کر چکا تھا، وہ کمیٹڈ تھا آپ سے، اور آپ نے اس سب کے پیسے نہیں لیے اس سے؟ لیزا نے سانس پھلا کر جواب دیا، ہاں بالکل وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہ انکار کر رہا ہے. تبھی جینی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک قدم آگے بڑھایا. جھوٹ، تم جھوٹ بول رہی ہو. اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر لیزا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. میں جھوٹ نہیں بول رہی. وہ گھبرا گئی. جس شخص پر تم الزام لگا رہی ہو اس نے آج تک اپنی محبت کو نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں. وہ وعدہ کرنے والا آدمی ہی نہیں ہے. جینی نے اپنا مفلر ہٹا لیا.
اس کا چہرہ واضح ہو گیا تھا جبکہ لیزا کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ یقیناً یقیناً تم ایسا ہی کہو گی کیونکہ جارج تمہارا ڈائریکٹر ہے۔ تم دونوں کے درمیان تعلق ضرور ہے، اس لیے تم اسے بچا رہی ہو۔ شاید تمہیں بھی اس سے فائدہ ہوا ہو، اس لیے آج یہاں آ کر تم مجھے جھوٹا کہہ رہی ہو کیونکہ تمہارا اس سے افیئر چل رہا ہے۔ تمہاری وجہ سے اس نے مجھے چھوڑا ہے۔ ہال میں ایک شور سمجھ گیا تھا۔ رپورٹرز نے کیمروں کو جینی پر گھما دیا۔ یہ سنتے ہی جینی کی آنکھوں میں سختی ابھری، وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بنا کچھ سوچے سمجھے ایک زناٹے دار تھپڑ لیزا کے گال پر رسید کیا۔ آواز ہال میں گونجی اور سب کو لمحہ بھر کے لیے ساکت کر گئی۔ کافی ہو گیا لیزا، جس شخص پر تم انگلی اٹھا رہی ہو وہ ایسا انسان ہے جس نے اپنی زندگی کے ہر رشتے کو عزت دی۔ تم اسے جھوٹے الزام سے بدنام نہیں کر سکتی۔ لیزا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار وہ بناوٹی نہیں لگ رہے تھے بلکہ غصے اور شکست کے ملے جلے تھے۔ اس نے ہونٹ کاٹے اور پوری وقت سے چلائی، اگر جارج مجھ سے شادی نہیں کر سکتا تو وہ مجھے ہٹ جانا دے، میرے وقت کا، میری عزت کا، میری قربانیوں کا، ورنہ میں عدالت میں جاؤں گی۔ میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گی۔ یہ سنتے ہی رپورٹرز نے شور مچایا۔ کیا واقعی یہ بلیک میلنگ نہیں؟ کیا یہ ایک ڈیمانڈ ہے؟ ایک بلیک میلنگ ہے، یہ بلیک میلنگ ہے، صحافت کے سامنے ایک جھوٹ کا کھیل، اور میں گواہ ہوں کہ جارج جوزف نے کبھی کسی عورت کو ایسے دھوکے میں نہیں رکھا۔ جواب جینی کی طرف سے آیا تھا۔ وہ اب سٹیج پر کھڑی تھی۔ میڈیا کو اگلے کئی ہفتوں کی مرچ مسالے کی خبر مل چکی تھی۔ ایک ایکٹریس نے سریعام ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہال میں شور گونجا، رپورٹرز اپنی اپنی لائنیں ٹائپ کرنے لگے۔ کچھ لیزا کی شکل دیکھ کر مسکرا رہے تھے جیسے وہ سچائی بھانپ چکے ہوں۔ سب کو جینی کی طرف متوجہ دیکھ کر لیزا نے کرسی کے بازو تھامے اور ہچکیوں سے رو پڑی۔ وہ ایک کم عمر بیوقوف لڑکی تھی۔ تم سب ملے ہوئے ہو، تم سب چاہتے ہو کہ میری آواز دب جائے، لیکن میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ آواز ہمیشہ سچ کی گونجتی ہے۔ لیزا جھوٹ شور مچا سکتا ہے مگر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہاں میں ایک بار پھر کیمروں کی روشنیوں کا طوفان اٹھا اور لیزا وہ ایک لمحے کو سب کی نظروں کے سامنے ٹوٹ گئی۔ اس کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا مگر خود پر ضبط کرتی ہال کے پچھلے دروازے کی جانب بھاگی۔ اس کا یہ ڈرامہ جینی رابرٹ کی وجہ سے فیل ہو گیا، مگر وہ ہار نہیں مانے گی جبکہ جینی نے ایک دائرانہ نظر سب پر ڈالی۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس نے سیاہ چشمہ نیلی آنکھوں پر جما لیا اور سیڑھیاں اتر کر دروازے کی جانب پڑی، جبکہ رپورٹرز کا سیلاب کمرے اور مائک اٹھائے اس کے پیچھے لپکا۔ کانفرنس اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس۔ اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کی وسیع عریض عمارت روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ باہر میڈیا کی گاڑیوں کا ہجوم تھا۔ کیمرے اور مائک ہاتھوں میں تھامے رپورٹر ایک دوسرے کے سبقت لے جانے کے جنون میں تھے۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی سیکیورٹی کے کڑے حصار میں لمبا سا ہال جگمگا رہا تھا۔ اسٹیج کے سامنے کرسیاں بھری ہوئی تھی، ہر سیٹ پر کوئی نہ کوئی رپورٹر، فوٹوگرافر اور بلاگر موجود تھا۔ اسٹیج پر بڑی سی میز رکھی تھی جس کے پیچھے مائکس سٹینڈ نصب تھے۔ ایک طرف اسٹار لائٹ کا لوگو جھلک رہا تھا اور پیچھے سفید پردے پر روشنی کا گہرا عکس پڑ رہا تھا۔ ہال میں ایک عجیب سا شور تھا، لوگ بے چین تھے، سب کو انتظار تھا کہ آخر جارج جوزف کیا کہے گا، وہ کیا بیان دے گا، وہ اپنی صفائی میں کیا کہے گا۔ اسی شور میں اچانک سیکیورٹی کے چند اہلکار حرکت میں آئے۔ دروازہ کھلا اور جارج اندر داخل ہوا، کالے سوٹ میں، سفید شرٹ اور ٹائی کے ساتھ۔ اس کا سراپا سنجیدگی اور تھکن کا مجموعہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے، قدموں میں بوجھ مگر چہرے پر ایک ایسی ضد جو شاید اندر کے خوف پر غالب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے اسسٹنٹ فائل سنبھالے چل رہا تھا۔ اسٹیج پر پہنچ کر جارج نے کرسی سنبھالی، روشنی براہ راست اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور ہال میں کیمروں کے فلیش وقفے سے دمکتے رہے۔ سامنے کہیں ہجوم میں آخری قطاروں میں ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر سکارف اور سیاہ چشمہ رکھا ہوا تھا۔ وہ پرسکون بیٹھے سب دیکھ رہے تھے۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد جارج مائک کی طرف جھک کر گویا ہوا۔ اس کی آواز بھاری مگر صاف تھی۔ کچھ کہنے سے پہلے میں چاہوں گا آپ سب یہ سنیں۔ اس کے اشارے پر اسسٹنٹ نے ریکارڈنگ چلائی۔ لمحہ بھر بعد ہال میں لیزا کی آواز گونجنے لگی، تم برباد ہو جاؤ گے جارج، 3 دن ہے تمہارے پاس، نیک بننے کی کوشش مت کرو جارج، دنیا تمہاری حقیقت جان لے گی، تم مجھے ٹھکرا کر خود کو بچا نہیں سکتے، تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا، تمہارا نام، تمہارا کریئر، تمہارا خاندان، سب خاک میں مل جائے گا، اور جب یہ سب چھن جائے گا تو وہ محبت بھی نہیں بچے گی جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو۔ اس کی دھمکیاں، اس کی بلیک میلنگ کے جملے، وہ سب جو خفیہ طور پر ریکارڈ کیے گئے تھے،
اب سب کے سامنے تھے، ہال میں ایک شور اٹھا تھا، کچھ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ رپورٹروں نے جلدی سے نوٹس لکھے، جبکہ جارج نے سانس کھینچی اور مائک کے قریب ہوا۔ میں جارج یوزف ہوں، اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کا مالک کا بیٹا، لیکن آج میں یہاں صرف جارج کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، کیونکہ اس سارے معاملے سے میری ڈیڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو انگلی مجھ پر اٹھنی چاہیے، ان پر نہیں۔ ہال میں خاموشی چھا گئی، صرف کیمروں کے کلکس اور روشنیوں کی چمک باقی رہ گئی۔ یہ اسکینڈل اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بنا دیا کیا، لیکن میں یہاں صفائی دینے نہیں آیا، میں یہاں اپنی غلطی تسلیم کرنے آیا ہوں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی لرزش تھی، وہ لمحہ بھر کو رکا، ہاتھوں کی پشت پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن صرف ایک بار، اور میرا مقصد کبھی کسی کو استعمال کرنا نہیں تھا۔ اس لمحے میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ یہ کہتے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں شرمندگی، آواز میں گھٹن ابھری۔ وہ ایک لمحے کے لیے پلکیں چپکا کر ضبط قائم رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے لیے پر شرمندہ ہوں، اور میں اس کا ہر جانہ بھرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ مجھے سر جھکا کر جینا پڑے۔ میں نے کسی کی تصحیح نہیں کی، کسی سے جھوٹے وعدے نہیں کیے، میں کسی کا گناہ گار نہیں، سوائے ایک شخص کے۔ اس کے ہونٹ تھر تھرائے، چہرے پر مردنی سی چھائی تھی۔ سامنے کے صف میں بیٹھے کئی رپورٹرز نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہال میں ایک دم سکوت طاری ہو گیا۔ وہ شخص میرا بھائی ہے، ولیم جوزف۔ یہ نام لیتے ہی اس کے اندر کا بند دروازہ کھل گیا تھا۔ ولیم کے چہرے کی جھلک آنکھوں کے سامنے لہرا گئی۔ وہ تہہ خانے کے لمحے، وہ زنجیریں، وہ صدا، سب ایک ہی پل میں لوٹ آئے۔ وہ مناظر ولیم کے ساتھ ساتھ اسے بھی ہنٹ کرتے تھے۔ اس کے لب کپ کپانے لگے۔ میں دنیا میں اگر کسی کا اصل گناہ گار ہوں تو وہ صرف میرا بھائی ہے، اور آج میں پوری دنیا کے سامنے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے اسٹیج کی تمام روشنی مدھم ہو گئی ہو اور صرف اس کے چہرے پر ایک تیز کرن پڑ رہی ہو۔ ولیم، میں جانتا ہوں میری معافی تمہارے زخم نہیں بھر سکتی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہاری پہچان چھیننے کی کوشش کی، تمہیں وہ بنانا چاہا جو تم کبھی تھے ہی نہیں۔ میں نے تمہیں اندھیروں میں دھکیل دیا، مگر پھر بھی آج میں کہتا ہوں۔ اس کی آواز پھر آئی، گلا رد گیا، آنکھیں میچ لی اور دل پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری ولیم، میں معافی چاہتا ہوں۔ بس کہنے کی دیر تھی کہ آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ کیمروں کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہاں ولیم کھڑا ہو، جیسے وہ اس کی اندر کی سسکیاں سن سکتا ہو۔ ہال میں گہرا سکوت پھیل گیا۔ رپورٹرز کے ہاتھ رکے تھے، سب لمحہ بھر کو ساکت رہ گئے۔ آخری قطار میں بیٹھی لڑکی کے لب تھر تھرائے، اس نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ دل کے اندر ایک عجیب سی گونج ابھری، جبکہ جارج کے چہرے پر آنسوؤں کی چمک تھی۔ وہ بمشکل ضبط کیے بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں ہر غلطی، ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی، لیکن اگر ولیم نے دل کے کسی کونے میں مجھے معاف کر دیا تو یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہوگی، کہہ کر اس نے گہری سانس لی اور اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ سینے کے مقام پر شدید جلن تھی، جبکہ ہونٹ بچھے ہوئے تھے۔ فلیش لائٹس ایک بار پھر سے چمکی، سوالوں کی بارش شروع ہوئی، لیکن جارج کے کانوں میں صرف اپنی آواز گونج رہی تھی، آئی ایم سوری ولیم۔ ہال کا ماحول ایک لمحے کو جیسے عدالتی کٹہرے میں بدل گیا۔ ایک بھائی نے دوسرے سے پوری دنیا کے سامنے معافی مانگ لی، اور یہ معافی شاید آنے والے وقت کے بہت سے فیصلوں کی بنیاد بننے والی تھی۔ ہال کے آخری حصے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اسٹیج کے اس پار چمکتی روشنیوں کے باوجود پچھلی قطار ایک ایسی جگہ تھی جہاں چہروں کی پہچان ماضی کے آئینوں کی طرح دھندلا جاتی تھی، مگر آج نہیں۔ آج جارج کے لیے سب کچھ واضح تھا۔ اس کی نظریں جیسے ایک خالی کرسی پر ٹہر گئی، اور پھر وہ چہرہ ابھرا جسے وہ برسوں سے اپنے ذہن میں لے کر چل رہا تھا۔ وہ چہرہ، وہ خاموشی، وہ آنکھیں، وہ لڑکی جسے اس نے رلایا تھا، وہی تھی جو اب تک اس کے گلٹ کا سب سے بڑا عکس بنی ہوئی تھی۔ وہ چہرہ دیکھتے ہی جارج کے اندر کچھ ٹوٹا اور کچھ جڑ گیا۔ وہ اب تک اپنے گناہ، اپنی غلطیوں اور اپنی ناکامیوں کے بوجھ سے لے دبا ہوا تھا۔ یہی بوجھ تھا جس کے باعث وہ جینی سے بھی بار بار بھاگتا رہا۔ اسے چاہنے کے باوجود وہ اسے نظریں چرا لیتا، اس کی مسکراہٹ سے بھی ڈرتا، کیونکہ اسے لگتا تھا وہ اس کی محبت کا اہل نہیں۔ لیکن آج وہ فیصلہ کر چکا تھا، آج وہ اپنے خوف کو گلٹ سے نکال پھینکے گا۔ ہال میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں گونجی تھیں۔ آخری قطار میں بیٹھی اس لڑکی کا دل بوجھل تھا۔ وہ اٹھی اور پلٹی۔ وہ جانا چاہتی تھی، جیسے خود کو اس منظر سے الگ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔
وہ پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتے دروازے کی جانب بڑھی اور تبھی مائک میں ایک آواز گونجی۔ اس کا نام لیا گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو جینی؟ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اس آواز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ رکی، ساکت ہو گئی۔ یہ وہی آواز تھی جو کبھی ڈائریکٹر کے احکامات دیتی تھی، سخت، پروفیشنل، مگر آج اس میں ایک عجیب لرزش تھی، جیسے کسی نے سمندر کے اندر سے دل کی دھڑکن کھینچ کر اوپر رکھتی ہو۔ جارج اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کی نظریں ایکٹنگ کے شوٹ سے ہٹ کر ایک انسان پر مرکوز تھی، وہ جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ پہلی بار ولیم کے علاوہ کسی نے جارج کے لیے سٹینڈ لیا ہے۔ شاید یہی صحیح وقت ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ جینی کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ وہ دھیرے سے پلٹی اور اس لمحے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ جارج ماضی کے بوجھ میں دبا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اندر سے کتنا تنہا تھا، مگر یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کی کہانیاں ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھیں۔ اسٹیج پر کھڑے جارج نے گہرا سانس لیا۔ اس کا لہجہ اب نرم مگر مضبوط تھا۔ لوگ کہتے ہیں میں ایک مانسٹر ہوں۔ یہ الفاظ سن کر ہال میں جیسے ہوا رک گئی۔ اس نے کہا تو تھا، مگر اس کے لہجے میں خود پر تنقید نہیں تھی، بلکہ اعتراف تھا، سچائی تھی، اور وہ سچائی جو دل کو چھو جائے۔ لیکن اگر تم میری زندگی میں آ جاؤ گی تو میں انسان بن جاؤں گا۔ اس جملے کے ساتھ ہی ہال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ جینی کا دل جیسے کسی نے روک دیا۔ وہ اس لمحے کی شدت محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سماعت میں سب کچھ جیسے ہی دھیما گیا۔ صرف یہ جملہ، صرف یہ آنکھیں، اور ان میں وہ دعا چھپی تھی جو کسی زندگی بھر کی اداکاری کے بعد پہلی بار سچی تھی۔ وہ ساکت تھی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور وہاں وہ سب دیکھ لیا تھا جو الفاظ سے نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتر آیا اور اس کی جانب قدم بڑھائے۔ پہلا قدم گلٹ پر رکھا۔ ہاں میں جانتا ہوں میں مانسٹر ہوں۔ دوسرا قدم یقین کا، مگر تمہارے سامنے میں کھڑا اپنی زندگی کا سب سے سچا انسان ہوں۔ تیسرا قدم مضبوط تھا۔ میں نے کئی کردار تراشے، مگر کبھی اپنے دل کا کردار نہیں لکھ سکا۔ چوتھا قدم اس کی جانب، تم وہ ایکٹریس ہو جس نے میری خاموشی کو بھی مکالمے دیے۔ پانچواں قدم اعتراف تھا۔ جینی، یہ خاموشیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ شاید یہ وہ لمحہ ہے جہاں میری کہانی مکمل ہو سکتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ اب اس کے قریب تھا۔ ہال کی روشنی صرف ان دونوں پر مرکوز تھی، باقی سب منظر جیسے سلو موشن میں جم گیا ہو۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ آخری قدم سوال تھا۔ وہ جھک گیا، جیسے ایک اداکار اپنے کردار کے آگے نہیں بلکہ اپنی حقیقت کے آگے جھکتا ہے۔ ہاں تم نے میری فلم سائن نہیں کی، پر کیا تم مجھے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے سائن کرو گی؟ جینیفر، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہال میں ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ جینی کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ وہ ساکت کھڑی تھی جیسے وقت رکا ہوا ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے اپنا سیاہ چشمہ اتار کر بالوں پر جما لیا۔ اس کا چہرہ واضح ہوا، کانوں کے گرد لپٹا مفلر ڈھیلا کیا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے آگے بڑھی۔ سب کہتے ہیں جوزف پیلس کے مکینوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سب کہتے ہیں جوزفس مطلبی ہے۔ تم کیا ہو جارج جوزف؟ اس کے سوال پر جارج بے ساختہ ہنس دیا۔ میں تمہاری ہاں کا منتظر ایک عام سا انسان ہوں۔ وہ الوہی سی آنکھیں اسے آس سے دیکھتی رہیں۔ جینی نے بے ساختہ لب کترے اور پھر کچھ دیر بعد اس بات میں سر ہلا دیا۔ لڑکی نے ہاں کہہ دی تھی۔ پریس کانفرنس بھاڑ میں گئی۔ ابھی میڈیا والے شور مچا رہے تھے۔ وہ آنکھوں کے گوشے پہنچتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہاں صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ جیسے ایک دستخط تھا، ایک سائن جس نے ایک ڈائریکٹر کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور آج وہ کردار توڑ کر ایک انسان بن کر سامنے کھڑا تھا۔ جارج نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، جیسے ایک ڈائریکٹر پہلی بار اپنے اسکرپٹ کے بغیر بول رہا ہو۔ جینی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ یہ فلم نہیں بنا رہا تھا، یہ اس کا دل تھا۔ یہ کوئی کردار نہیں، یہ وہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جینی اس کی زندگی کا حصہ بنے، نہ صرف ایکٹریس کی طرح بلکہ اس عورت کی طرح جو اسے سچ میں بدل سکتی تھی۔ ہال میں ان پر روشنی کی ایک کرن پڑی، جیسے کسی نے اس لمحے کو تصویر بنا دیا ہو۔ سب کچھ جیسے رک گیا ہو۔ جینی کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ پروپوزل تاریخ کا سب سے انوکھا پروپوزل تھا۔ ایک ڈائریکٹر اپنی ایکٹریس کو ہمیشہ کے لیے سائن کرنا چاہتا تھا، مگر نہ کسی فلم کے لیے، نہ کسی کردار کے لیے، بلکہ زندگی بھر کے لیے۔ اور ایکٹریس نے
ہاں کرتی تھی۔ یہ لمحہ جیسے خواب سا تھا۔ وہ دونوں وہاں کھڑے تھے ایک سٹیج پر، مگر پردے گر چکے تھے۔ اب نہ ڈائریکٹر تھا نہ ایکٹریس، صرف دو انسان تھے، اور ایک وعدہ تھا جو لفظوں سے بڑا تھا۔ وقت نے پنکھ پھیلائے اور تیزی سے اڑا دور، سات سمندر پار، لاہور کی سرد شام میں۔ وہ کمرہ ایک عجیب سکوت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا۔ آفس نما اسٹوڈیو، دیواروں کے ساتھ مختلف مشینیں رکھی تھیں، جدید اور پرانی ٹیکنالوجی کے بیچ کا امتزاج۔ کہیں ہیڈ فونز بکھرے تھے، کہیں کی بورڈز، کہیں ٹیپ ریکارڈرز، اور ایک کونے میں وہ چھوٹے چھوٹے مختلف آلے جو آوازوں کو قید کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کمرے کی نیم روشنی میں ایک میز کے سامنے وہ کھڑا تھا۔ ولیم جوزف بند گلے کی گہری سرمئی اونی شرٹ پہنے، اس کے ہاتھ پین کی جیبوں میں دھنسے تھے، جیسے وہ اپنے آپ کو تھامنے کے لیے سہارا تلاش کر رہا ہو۔ اس کا چہرہ، وہ نشان زدہ چہرہ، سنجیدہ تھا۔ سامنے دیوار گیر بڑی اسکرین روشنی تھی۔ اسکرین پر جارج تھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا، لہجے میں لرزش، اور ہونٹوں پر وہ الفاظ جنہیں کہتے ہوئے شاید اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ آئی ایم سوری ولیم۔ یہ سن کر اس کے اندر جیسے کوئی بند کمرہ کھل گیا۔ یادیں، اذیتیں، وہ راتیں جب اس نے تنہائی میں جارج کے ظلم سہے تھے، سب ایک دم سے آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گئے۔ جارج معافی مانگ رہا تھا، مگر اس کی روح کی گہرائیوں میں وہ جانتا تھا کہ معافی سے زخم بھر نہیں سکتے، مگر شروعات تو ہو سکتی ہے۔ اس کی کتھئی آنکھیں لمحہ لمحہ نم ہو رہی تھیں، لب بھینچے ہوئے تھے جیسے ضبط ٹوٹنے کے لیے قریب ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور اپنے وجود کو خود سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ خود ہی کہتا تھا کہ ہمارے اپنوں کی غلطیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ہم انہیں معاف نہیں کر پاتے، مگر انہیں اپنی زندگی کے نقشے سے مٹا بھی نہیں سکتے۔ ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جینے کے لیے ہی مقدر ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ ایک سرد دیوار، ان دونوں بھائیوں کے بیچ ایک سرد دیوار تھی۔ شاید یہ کبھی نہ گرے، شاید پوری زندگی گزر جائے، مگر یہ دیوار کبھی مکمل نہ گرے۔ مگر شروعات کی جا سکتی ہے۔ اگر جارج نے ظلم تنہائی میں کیا تھا تو آج وہ معافی پوری دنیا کے سامنے مانگ رہا تھا۔ یہ کم نہیں تھا، یہ شاید ایک نئے سفر کی ابتدائی لکیر تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، نمی نے راستہ بنایا۔ اس نے اپنے ہونٹ کھینچے، گہری سانس لی اور اپنے آپ کو ضبط میں رکھا۔ پھر اچانک اس کی نگاہیں اسکرین کے دوسرے کونے میں ٹھہر گئی۔ وہاں جینی اور جارج کی تصویر نظر آئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اچھے لگ رہے تھے۔ میڈیا کو نئی خبر مل چکی تھی، لیزا کئی پس پشت منظر میں چلی گئی تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا، وہ مسکراہٹ جس میں تھکن بھی تھی اور قبولیت بھی، وہ اور تھوڑی سی خوشی بھی، جیسے کسی نے اس کے دل پر پڑی برف کی تہ پر ہلکی سی کرن ڈال دی ہو۔ کمرے میں سکوت ابھی باقی تھا کہ اچانک دیوار گیر اسکرین پر ایک نئی روشنی پھوٹی۔ نیل کالنگ لائٹ ٹمٹمانے لگی۔ نیل اسے فون کر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور میز پر رکھا فون اٹھایا۔ اسکرین پر نیل کا نام نیل رنگ کی روشنی کے ساتھ جھلملا رہا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کال ریسیو کی اور موبائل ڈیسک پر رکھتے ہوئے ایئر بڈ اٹھا کر کان میں لگایا۔ ولیم، تم نے دیکھا وہ سب؟ نیل کی آواز میں ہلچل تھی، جیسے ابھی وہ منظر دیکھ کر اس کا سانس قابو سے باہر ہو گیا ہو۔ وہ سامنے اسکرین پر حیرت زدہ لگ رہا تھا۔ ہاں دیکھا، اس نے مختصراً جواب دیا۔ جارج نے، اس کی آواز لڑکھڑاتی ہوئی سی تھی، جیسے الفاظ کو ترتیب دینا مشکل ہو رہا ہو۔ جارج نے سب کے سامنے تم سے معافی مانگی۔ تم کیسا محسوس کر رہے ہو ولیم؟ ولی نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، دل پر بھاری پتھر سا رکھا ہوا تھا، مگر آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ میں اس کے لیے خوش ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ برسوں سے گلٹ میں جکڑا ہوا تھا، اور آج وہ آزاد ہو گیا ہے۔ دوسری طرف نیل کی آواز میں خوشی کی بجلی دوڑ گئی۔ اور تم نے دیکھا، اپنے جارج کی جینی رابرٹ کو پرپوز کر دیا۔ او مائی گاڈ ولیم، وہ بھی سب کے سامنے، کیا سین تھا! اس کی خوشی دیدنی تھی۔ ولی نے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور دھیرے سے بولا، ہاں دیکھا ہے، وہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ میں آج بہت خوش ہوں ولیم، بہت زیادہ۔ ولی نے سب لب بھینچ کر مسکراہٹ روکی۔ دل میں کسک بھی تھی اور سکون بھی۔ میں بھی، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ ایک پل کو دونوں طرف خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، بلکہ ایک نئے آغاز کی گواہی دیتی تھی۔ خیر، میں نے صرف یہ خوشی بانٹنے کے لیے کال نہیں کی۔ منحوس انسان، تمہاری وجہ سے میں اتنا بری طرح پھنسا ہوا ہوں کہ کبھی کبھی لگتا ہے میری فیانسی میرا ہاتھ چھوڑ دے گی۔ تم نے مجھے اتنا بزی کر دیا ہے کہ سانس لینے کا وقت بھی نہیں ہے۔ یہ کام تم نے اپنے ذمہ لیا تھا، اپنی مرضی سے۔ ہاں جانتا ہوں، اور آج میڈم سیلینا کے ساتھ میٹنگ ہے، پلیز جلدی جوائن کرنا۔ اگر میں 1 منٹ بھی لیٹ ہوا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جبکہ ولی نے گہری سانس بھری۔
جیسے اپنے جذبات کو پیچھے دھکیل کر پھر سے پروفیشنل دنیا میں قدم رکھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تم میٹنگ شروع کر دو۔ شکریہ، ورنہ میں اپنی انگیجمنٹ کی انگوٹھی واپس لینے کو تیار تھا۔ کال بند ہو گئی۔ نیل کی بے چارگی پر وہ بس دھیما سا مسکرا دیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اس کا چہرہ دوبارہ سنجیدہ اور پرعزم ہو گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ کھول کر ایک جانب رکھا اور انگلیوں کو ہلکی سی حرکت دی، جیسے ایک نیا کھیل شروع ہونے والا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد اسکرین پر میٹنگ کا ایک نوٹیفیکیشن ابھرا۔ اس نے گہری سانس لے کر انوائٹ اوپن کیا۔ کمرے کی فضا پھر بدلنے لگی تھی۔ اسکرین دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک جانب میڈم سیلینا کا چہرہ ابھرا، دوسری جانب نیل کا۔ اسے دیکھتے ہی میڈم سیلینا کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی ملی جلی چمک ابھری۔ وہ کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جیسے ان کے سامنے اچانک کوئی بھولا ہوا خواب حقیقت کا روپ دھار کر آ گیا ہو۔ رسمی کلمات کے بعد میڈم سیلینا گویا ہوئیں۔ یقین نہیں ہوتا یہ واقعی تم ہو ولیم؟ ان کی بھاری مگر نرم آواز میں صدیوں کی مسافت اور شفقت کی جھلک تھی۔ ولی نے لمحہ بھر کو نگاہ چکائی، پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ میں ہی ہوں۔ جبکہ میڈم سیلینا کے ذہن میں وہ بچہ ابھر آیا جو کبھی چیختا تھا، راتوں کو سوتے میں کانپ اٹھتا تھا، جس کے ہاتھ کانپتے ہوئے کھڑکیوں پر عجیب و غریب اشکال بناتے تھے۔ وہ کاغذ جن پر اس نے زنجیروں میں جکڑے ایک دھندلے شخص کی اسکیچنگ کی تھی، آج بھی ان کے دراز میں محفوظ تھے۔ مجھے آج بھی تمہارے وہ خواب یاد ہیں ولیم، زنجیروں میں بندھا وہ سایہ، تمہاری کمزور سانسیں، وہ چیخیں جنہیں دوا بھی دبانے میں ناکام ہو جاتی تھی، اور تمہارے وہ اسکیچز میں نے آج تک سنبھال کے رکھے ہیں۔ تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین تھا ایک دن یہ بچہ خود اپنی زنجیریں توڑ دے گا۔ ولی کے لب تھر تھرا اٹھے۔ اس کی آنکھوں میں پرانی تصویریں جھلملائیں، مگر اس بار وہ کانپا نہیں۔ اس نے اپنی پشت سیدھی کی اور گہری سانس کے ساتھ خود پر قابو پایا۔ اور میں نے توڑ ڈالی۔ میڈم سیلینا کی آنکھوں میں اب فخر کی روشنی جگمگا اٹھی تھی۔ آج تم میرے سامنے ایک مختلف شخص بن کر کھڑے ہو۔ وہ بچہ جو کبھی خوف کا قیدی تھا، آج آزاد ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ آزاد رہتے ہوئے دوسروں کو آزادی دینا چاہتا ہے۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں بس کوشش کر رہا ہوں شاید کسی کی مدد ہو جائے۔ جو تم کر رہے ہو وہ سب نہیں کر پاتے۔ وہ گہری سانس لیتے بولی، آپ سے مل کر اچھا لگا میڈم سیلینا۔ آپ نے مجھے کبھی ہارنے نہیں دیا۔ ابھی فضا میں سنجیدگی گھلی ہوئی تھی کہ اچانک نیل کی آواز بلند ہوئی۔ وہ ان کی جذباتی باتیں سن کر اکتا چکا تھا۔ اٹس مائی ٹائم۔ اتنی تقریریں بند کرو ولیم جوزف۔ اور پھر میڈم سیلینا کی طرف رخ کیا۔ میڈم، اس میں میرا برابر کا ہاتھ ہے۔ اس کا چھوٹا سا آفس یہاں ایڈنبرا میں دیکھ رہا ہوں۔ میرا بھی تو کریڈٹ بنتا ہے۔ اسکرین پر میڈم سیلینا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ نیل کبھی کریڈٹ لیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے انتھک محنت کر رہا تھا، اس کے لیے، صرف ولیم جوزف کے لیے۔ جب سے ولیم نے فیلڈ ریکارڈنگ شروع کی تھی، تب سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنائے گا۔ نینسی یہی چاہتی تھی، وہی آوازیں جو کبھی اسے ڈراتی تھی، آج اس زندگی کی پہچان بن گئیں۔ اس نے انہیں قید کرنے کے بجائے آزاد کر دیا۔ اب اس کا مقصد ان قدرتی آوازوں کو جنہیں وہ ریکارڈ کرتا تھا، قدرتی میوزک میں ڈالنے لگا تھا۔ اس میوزک کو، اس ویڈیو کو ان بچوں کو اور ان روحوں تک پہنچانا چاہتا تھا جو تنہائی میں قید تھے، جو اس جیسی بیماری میں قید تھے، جو سو نہیں پاتے تھے۔ اور اس نے کر دیا۔ اس لڑکے نے نہ صرف ایک مکمل میوزک ویڈیو بنا لی ہے، بلکہ میری مدد سے ایڈنبرا میں ایسی ایجنسی بھی کھولی ہے۔ میڈم سیلینا کی آنکھوں میں حیرت چمک دوڑی۔ واقعی؟ وہ حیران ہوئی۔ جوزف کا بیٹا اپنے باپ کے سہارے کے بنا اپنی پہچان بنا رہا تھا، اور یہ سب نیل کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس نے آدھا وقت اپنے کیفے میں گزارا، آدھا میری ایجنسی میں، اور کیا کیا؟ اور کیا کیا کر سکتے ہو ولیم؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ جو آوازیں کبھی میرے زخم تھیں، آج وہی میری طاقت ہے۔ میں مصنوعی آوازیں تخلیق کر سکتا ہوں۔ میں قدرتی خاموشی کو بھی نغمہ بنا سکتا ہوں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ آپ نے مجھے کبھی نفسیاتی بچہ نہیں کہا، آپ نے مجھے آرٹسٹ کہا۔ ولیم، تم نے مجھے فخر دیا ہے، انہوں نے ایک قلم اٹھاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ وہ اپنی نوٹس بک پر قلم سے ہلکی سی لکیریں کھینچتی رہی۔ سوچ رہی ہوں، پھر چہرہ اٹھایا اور براہ راست ولیم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میں اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہسپتال صرف میرا نہیں ہے، مینجمنٹ کی ایک بڑی ٹیم ہے، اور ہر نئے پروجیکٹ کو ان کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ لیکن وہ لمحہ بھر کو رکی، آنکھوں میں اطمینان ابھرا۔ لیکن مجھے یقین ہے یہ کام ہو کر رہے گا۔ میں نے تمہاری ویڈیو دیکھی ہے، اس میں وہ سکون ہے جس کی تلاش مریضوں کو برسوں رہتی ہے۔
یہ محض قدرتی آوازوں کا میوزک نہیں، ایک تھراپی ہے۔ ہم جلد اس کو لانچ کریں گے اور اس سے باضابطہ طور پر اس ہسپتال کا حصہ بنائیں گے، اور جیسے ولی کی برسوں کی تھکن کسی نے کندھوں سے اتار دی ہو، وہ یہی چاہتا تھا۔ اسی لیے میڈم سلینا سے میٹنگ رکھی گئی تھی تاکہ اس کی ویڈیو کو ہسپتال کا حصہ بنایا جائے۔ اس کے لبوں پر دھیما سا تبسم ابھرا۔ وہ آگے کو جھکا کیمرے کے قریب آیا اور آہستگی سے بولا، آپ نہیں جانتے یہ لمحہ میرے لیے کتنا قیمتی ہے۔ اس کے لہجے میں دبے جذبات کی لرزش واضح تھی۔ نیل نے حسب عادت بڑبڑا اٹھا تھا، تو پھر جشن کب منائیں؟ پلیز مجھے بتانا، میں اپنے کیفے کی اسپیشل کافی لے کر آؤں گا۔ وہ سب دھیرے سے مسکراتی ہے۔ ٹھیک ہے ولیم، میں جلد تمہیں اطلاع دوں گی، فی الحال مجھے اجازت دو۔ اور ویلڈن بیٹے۔ یہ آخری لفظ نشان زدہ چہرے والے شخص کے دل میں گھل گیا۔ اسکرین سیاہ ہو گئی۔ نیل نے ہاتھ ہلا کر کال کا اختتام کیا۔ کمرے میں اب صرف کمپیوٹر کی مدھم روشنی اور اس کی بھاری سانسیں باقی تھی۔ اس نے ایک لمحے آنکھیں بند کی، پھر آہستگی سے اپنی کرسی پیچھے کھسکائی۔ ابھی وہ اٹھا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ ہلکی سی ہوا اندر گھسی اور ایک جانب رکھے چند کاغذوں کے کونے پھڑپڑانے لگے۔ دروازے میں ایک لمبا سا سایہ ابھرا، اور اگلے ہی لمحے کمرے کی روشنی میں وہ سایہ حقیقت بن گیا۔ یہ مراد تھا۔ اس کی موجودگی اتنی بھرپور تھی کہ کمرے کی فضا لمحے بھر کو تھم سی گئی۔ دروازے میں مراد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیز روشنی اور ہلکی سی خفگی چھلک رہی تھی، جیسے برسوں کا حساب ایک ہی پل میں چکا دینے آیا ہو۔ تم یہاں ہو چھوٹے، اور میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ولی نے بے نیازی سے رخ موڑا۔ ایڈمبرا اٹھا کر میز پر رکھا، اور وہ دھیمے لہجے میں جواب دیا، ڈھونڈنے سے پہلے سیدھا میرے پاس آ جاتے۔ آپ کو پتا تو ہوگا میں یہی ہوں، ملوں گا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھوں میں ایک چمک تھی، کچھ پا لینے کی چمک۔ مراد کمرے میں داخل ہوا اور کندھے جھٹک کر کرسی کے بازو پر ہاتھ مارا۔ ویسے بڑے ہوشیار نکلی تم، یہاں لاہور میں بیٹھے بیٹھے ایڈمبرا میں اپنی ایجنسی کھول لی۔ ولیم نے ذرا سا جھکایا، اور پھر اعتماد مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ظاہر سی بات ہے، شادی شدہ آدمی ہوں، کل کو اپنی بیوی ایڈمبرا لے کر جاؤں گا تو وہاں سے اسے کیا کھلاؤں گا؟ صرف خواب؟ کام ضروری ہے بھائی۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ مراد نے لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں کو پرکھا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ یہ وہی تھا جسے وہ چھوٹا چھوٹا کہتا تھا۔ اتنی جلدی بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، چلو بتاؤ فجر کے حالات کیسے ہیں؟ یہ سنتے ہی ولی کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی سی سنجیدگی ابھری۔ مراد نے اس کا بازو کھینچا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دونوں اب راہداری میں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ابھی تک وہ حواسوں میں لوٹ چکی ہوگی۔ اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹس کو کہہ دے ایک اچھی خاصی رقم تیار رکھیں، میڈم آتی ہی ہوں گی۔ مراد نے چونک کر اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ رئیس گروپ کا 50% شیئر ہے مینار فیشنز میں، اور جب مینار جل چکا ہے تو آدھی بھرپائی کرنا بھی رئیس گروپ کی ذمہ داری ہے، اور اس بار وہ دینا ہوگا۔ مراد کی آنکھیں ذرا پھیل گئی۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، رئیس ویسے بھی دے دے گا۔ ولی قدم روک کر سیدھا اس کی طرف مڑا۔ اس کے لہجے میں ایک ٹھہری ہوئی تلخی تھی۔ اور آپ کو لگتا ہے وہ ویسے لے لے گی؟ وہ وہی لے گی جو اس کا حق بنتا ہے۔ شاید آپ ابھی جانتے نہیں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر دوبارہ چل پڑا، جبکہ مراد کو یہ جملہ پتنگے کی طرح چپ گیا۔ اس نے خفگی سے ناک پھیلایا اور غصے کو چھپاتے ہوئے تنگ کر جواب دیا، تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تم نہیں تھے، اسے سنبھالنے والا میں تھا، اور میں جانتا ہوں تب بھی وہ اتنی بڑی ہی ڈرامے باز تھی۔ اللہ معاف کرے، پوری رات سونے نہیں دیتی تھی۔ کاش مجھے پتا ہوتا بڑی ہو کر ایسی بنے گی تو کچھ دم درود کروا لیتا۔ ولی کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی مسکراہٹ ابھری، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بیگم کا اتنا خیال رکھا تھا میں نے۔ اٹھائے پھرتا تھا اسے، اور آج دل کرتا ہے۔ وہ رک گیا۔ مراد نے تیز نظروں سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ آپ آج بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آج بھی آپ کو عزیز ہے۔ بس یہ جملہ مراد کے دل پر سیدھا لگا۔ اس کے چہرے پر بدلتے تاثرات کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بے رخی کا غلاف اوڑھنے کی کوشش کی، مگر اندر کی لرزش اس کے چہرے پر عیاں ہو گئی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ وہ چہرہ دوسری جانب موڑ گیا۔ ولی نے فرصت سے ہاتھ جیبوں میں ڈالے اور ایک وار کیا۔ اچھا تو پھر بتائیں، کیا آپ کو برا نہیں لگتا جب اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے؟ کیا وہ آج بھی آپ کے لیے وہی بچی نہیں ہے جسے آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے؟ یہ جملہ مراد کی کمزور رگ پر جا لگا۔ وہ لمحہ بھر کو گڑبڑا گیا، مگر فوراً لہجہ سخت کر لیا۔ بس ایسی بھی کوئی بات نہیں، اب وہ بچی نہیں ہے،
بلکہ زہریلی مکڑی بن چکی ہے جو مجھے ڈسنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے پھر چھوڑ دیتا ہوں اسے، ویسے بھی میں ان سب سے تنگ آ گیا ہوں۔ وہ پلٹا اور سکون سے چل دیا، مگر مراد کا سکون برباد ہو گیا۔ 1 2 3 اگلے ہی لمحے مراد جھپٹ کر اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ چھوٹے، ایسا سوچنا بھی مت، اس کا نہ ہونے والا اڈاپٹو باپ ہوں، باپ ابھی زندہ ہے، میں تمہیں ایسے جانے نہیں دوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ ہنس دیا، اتنا بے ساختہ۔ مراد کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ پہلے مراد کو فجر رئیس کی نسبت سے عزیز تھی، مگر اب اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ وہی بچی تھی جسے وہ اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو اسے مزید عزیز ہو گئی تھی۔ راہداری میں روشنی اور سائے کھیل رہے تھے، دونوں کے درمیان لفظوں کی یہ کشمکش ایک بار پھر رشتے کی ڈور کو کھینچ لائی تھی۔ تمہارا رشتہ تمہارے بھائی سے ٹھیک ہو گیا؟ رشتے کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ صرف ضد اور خاموشی کے پردوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ مراد خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک انکہی قبولیت کے آثار تھے۔ جبھی کبھی دشمن کے الفاظ بھی رشتے کی شدت کی گواہی ہوتے ہیں۔ جو رشتہ دل سے جڑا ہو، اوپو گردن کی دبانے پر بھی ٹوٹتا نہیں۔ لکس فیشنز کے سفید ماربل کی چمکتی راہداری میں خاموشی کا قبضہ تھا، بس ایک آواز، ٹک ٹک ٹک، سیاہ ہیلز کی گونج۔ ہر قدم میں غرور، ہر جنبش میں زہر، اور ہر حرکت میں وہ پراسراریت جو سانس روک دے دی۔ مینار آ رہی تھی، لمبا سیاہ کوٹ پہنے، جس کی جھلک زمین پر بکھرتی جا رہی تھی۔ کھلے بال ہوا کو چیرتے ہوئے کندھوں پر گر رہے تھے۔ سیاہ چشمے کے پیچھے چھپی آنکھیں کسی ایسے شکاری کی تھی جو صدیوں سے شکار کھیل رہا ہو۔ دروازے کے قریب پہنچی تو ایک جھٹکے سے وہ کھل گیا، شیشے کی ہلکی سی ٹکراہٹ کے ساتھ۔ اندر سونیا سلطان کرسی پر بیٹھی تھی، سامنے رکھی فائلز اور کافی کا مگ جیسے پل بھر میں بے معنی ہو گئے۔ اس کے چہرے پر موجود پرسکون نقاب ایک لمحے کو پھسل گیا، اس کا سکون مینار کو دیکھتے ہی برباد ہو گیا۔ ہیلو سونیا، خیریت ہے؟ تم ملنا چاہتی تھی؟ اس نے اندر آتے ہی ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ساتھ کوٹ اتارا، کرسی پر ڈالا اور نرمی سے بیٹھ گئی جیسے یہ جگہ اسی کی ہو۔ سونیا کے ہاتھ کپ کپائے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ 5 سال سے وہ اس عورت کے کھیل میں قید تھی۔ اس کی ہر سانس، ہر فیصلہ، ہر لمحہ سب مینار کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھا۔ میں آزادی چاہتی ہوں مینار۔ 5 سال تم نے جو کچھ کہا میں نے کیا، تمہارا ہر گندا کھیل کھیلا، تمہاری ہر سازش پوری کی، مگر اب میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھتیجے کو رہا کر دو، ہم پیرس جا رہے ہیں، ٹکٹس بک ہیں، میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ مینار چند لمحے بھویں سکیڑے اسے دیکھتی رہی، اور پھر اس کا کہکا ابھرا۔ اس کی آواز میں اتنی کرختگی تھی کہ کمرے کی دیواریں بھی جیسے لرز گئیں۔ اور تم چاہتی ہو کہ میں تم پر یقین کر لوں؟ ایک لمحے میں، اگر تم نے دھوکہ دیا تو؟ سونیا کے چہرے پر سختی ابھری، آنکھوں میں برسوں کی قید، بلیک میلنگ اور زخموں کا غصہ چھلکنے لگا۔ وہ مینار سے نفرت کرتی تھی، اورنگزیب خاندان سے بھی۔ اس کی وجہ سے اس کا باپ مارا گیا، وہ رئیس سے ہمیشہ مقابلے بازی کرتی رہی۔ اور پھر ایک دن مینار لوٹ آئے، کھیل بدل گیا۔ جس مینار سے وہ نفرت کرتی تھی، وہ مینار اس کی کمزوریوں سے واقف تھی۔ بزنس وومن کی حیثیت سے اس کے چند سیاہ کارنامے تھے جنہیں مینار نے بڑے سلیقے سے استعمال کیا۔ اور سونیا کی سب سے بڑی کمزوری شہرام تھا، اس کا بھتیجا جو اب بھی مینار کی قید میں تھا۔ 5 سال میں کبھی دھوکہ نہیں دیا، اب کیوں دوں گے؟ تم نے میری دنیا اجاڑی، میری کمپنی کے خلاف میرے ہی ہاتھوں وار کروائے۔ میں نے فجر کو تمہارے کہنے پر لکس میں جگہ دی، شہرام کے ذریعے پرائیویٹ کالز کروائی، رئیس کو بچانے پر مجبور کرنے کے لیے فجر کا ایکسیڈنٹ تک کروایا۔ مینار، ہر گیم تمہاری تھی، اور اب جب تم نے سب کچھ حاصل کر لیا تو مجھے رہائی کیوں نہیں دیتی؟ مینار نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے، انگلیاں آپس میں الجھا کر کے غور سے اسے دیکھتی رہی۔ تمہاری یہ نفرت بڑی خوبصورت ہے سونیا، یہی تو مجھے پسند ہے۔ تم جتنی نفرت کرتی ہو اتنی ہی وفادار دکھاتی ہو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم جیسی عورتیں بھاگنے میں بھی ماہر ہوتی ہیں۔ سونیا کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئی۔ میں بھاگ نہیں رہی، میں ختم کر رہی ہوں یہ کھیل۔ میرے بھتیجے کو چھوڑ دو، میں نے سب انتظام کر لیا ہے، پیرس ہمارا نیا آغاز ہوگا۔ مینار نے چشمہ اتارا اور اس کی سیاہ آنکھوں میں وہی سرخی چھلکی جیسے کسی ڈائن کی آنکھوں میں چمکتی ہیں۔ اگر میں نے تمہیں آزاد کر دیا تو بدلے میں کیا ہے؟ صرف تمہاری یقین دہانی۔ اس نے آئیبرو اٹھا کر سونیا کو دیکھا۔ یقین سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ میں جا رہی ہوں، تمہارے کھیل میں مزید حصہ نہیں لوں گی۔ میں تھک چکی ہوں، میرا بھتیجا ہی میری دنیا ہے۔
پلیز اسے رہا کر دو۔ مینار کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو سوچ کا سایہ ابھرا، پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا مکڑی اپنے جال سے کبھی دور نہیں جاتی، چاہے تم پیرس چلی جاؤ یا دنیا کے آخری کنارے، یہ دھاگے ہمیشہ تمہیں میری طرف کھینچتے رہیں گے۔ سونیا کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ مینار کا کہا کوئی عام دھمکی نہیں، اس عورت کی ہر بات ہر جملہ حقیقت پر بدلنے کی طاقت رکھتا تھا، مگر فی الوقت اسے رہائی مل رہی تھی، یہی کافی تھا۔ اگر میں جال توڑ دوں؟ مینار ہنستی، جال توڑنے کی کوشش کرنے والے خود اس میں پھنس جاتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں؟ 5 سال، اور تم آج بھی میرے سامنے بیٹھ کر رہائی مانگ رہی ہو۔ سونیا نے پل بھر کو آنکھیں بند کی، وہ تھک چکی تھی مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک چمک باقی تھی، امید کی چمک۔ تمہیں یقین دلا رہی ہوں مینار، چند دن میں چلی جاؤں گی، ٹکٹس میرے پاس ہیں، پیرس ہمارا نیا آغاز ہوگا۔ اس نے پھر سے دہرایا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، دونوں عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک شکاری کی نگاہیں، ایک شکار کی مزاحمت۔ مینار نے آخر کار آہستگی سے کہا، اچھا دیکھتے ہیں، یاد رکھو اگر تم نے ذرا سا بھی قدم الٹا رکھا تو نہ پیرس بچے گا نہ تمہارا بھتیجا۔ سونیا نے سر جھٹکا کر آہستگی سے جواب دیا، میں دھوکہ نہیں دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے پھر، کافی تو پلاؤ۔ سونیا نے ضبط کرتے ہوئے انٹرکام پر کافی آرڈر کی۔ کچھ دیر وہ بیٹھی رہی کافی پیتے ہوئے، پرشوق نگاہوں سے سونیا کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے سیاہ کوٹ کی جھلک پھر سے ہوا میں لہری۔ دروازہ کھلا، وہ واپس راہداری میں قدم رکھتی گئی۔ ٹک 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 ریلز کی آوازیں پھر گونجنے لگی۔ سونیا کرسی پر بیٹھی رہ گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ 5 سال کا کھیل ختم ہو رہا تھا، مگر یہ آخری ملاقات تھی یا ایک نئے کھیل کی شروعات؟ اس سوال کا جواب شاید صرف مینار کے پاس تھا۔ سونیا سلطان پیرس جا رہی تھی، مگر مینار کے زہریلے دھاگے اس کے ساتھ اڑنے کے لیے تیار تھے۔ وہ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ لاہور کی ہوا میں اب بھی جلے ہوئے کپڑے پگھلے ہوئے تھے، شیشوں اور راکھ میں چھپے خوابوں کی بھوکلی ہوئی تھی، مگر اس صبح فجر کے اندر کا موسم بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، صرف ایک خاموش ٹھہری ہوئی روشنی تھی، جیسے کسی طوفان کے بعد دریا اپنی سطح پر واپس آ گیا ہو۔ مینار فیشنز کی عمارت پر مرمت کا کام شروع ہو چکا تھا۔ مزدوروں کی آوازیں، ہتھوڑوں کی ٹک ٹک اور اینٹوں کی سرسراہٹ ہر سمت سنائی دیتی تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ اپنی بکھری سلطنت کو دوبارہ جڑتا دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک ناقابل بیاں خالی پن تھا۔ یہ خالی پن جلے ہوئے پتھروں یا گرے ہوئے شیلفوں کا نہیں تھا، یہ خالی پن رشتے کا تھا، خون کے اس رشتے کا جس نے اس کے خوابوں کو آگ لگاتی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے لوٹی تھی، مینار فیشنز کے بلائی مرکزی ہال کی وہ جگہ جہاں کبھی شوریم ہوتا تھا، اب ملبے میں دبی تھی۔ مگر اس نے وہاں کھڑے ہو کر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تھی اور دل ہی دل میں خود سے کہا تھا، ہاں یہ میرا انجام نہیں، یہ صرف میرا امتحان ہے۔ اور اب وہ گھر کی بلائی منزل کے لاؤنج میں تھی، چائے کے بھاپ اڑاتے کپ کے ساتھ وہ کرسی پر ٹیک لگا گئی بیٹھی تھی۔ نیچے لان میں باغبانوں کی آوازیں گونج رہی تھی، آسمان دھند میں لپٹا تھا۔ زندگی کے پچھلے چند سال اس کی نگاہوں کے سامنے ایک فلم کی طرح گھوم گئے۔ رئیس کا چہرہ، مینار کی پراسرار مسکراہٹ، ولی کی آنکھوں کا سکون، اور ان سب کے بیچ اس کی اپنی بقا کی جدوجہد۔ کتنی بار اسے مارنے کی کوشش کی گئی تھی، کتنی بار اس کے وجود پر وار ہو گئے تھے، مگر وہ ہر بار بچ نکلی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک ضد تھی، ایک زہریلی سی ہمت جو مرنے نہیں دیتی تھی، اور آج اسی ہمت نے اسے پھر زندہ کھڑا کیا تھا۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا اور کرسی سے اٹھتے ہوئے میز پر رکھا موبائل اٹھایا۔ ای میل نوٹیفیکیشن کی ایک نئی لائٹ چمکی۔ اس نے ان باکس کھولا، درجنوں پیغامات، رپورٹس، معاوضے کے کاغذات، مگر ایک نام پر انگلی تھم گئی، روحی۔ دل کی دھڑکن یکدم بدل گئی، وہ اپنے علاج کے لیے جا چکی تھی۔ فجر نے بے اختیار سر جھٹکا، شٹ، لبوں سے دھیما سا نکلا، جیسے دل سے نکلنے والی دھواں دار چیخ کو روک لیا گیا ہو۔ وہ مینار میں اتنا الجھ گئی تھی کہ جانے سے پہلے روحی سے مل بھی نہ سکی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ روحی اس سے ملے بنا کیسے چلی گئی۔ بھویں ہلکی سے سکڑ گئی۔ اس نے ای میل کھولی، ای میل جس کے سبجیکٹ میں گڈ بائے لکھا ہوا تھا۔ لفظوں نے جیسے اس کے سامنے کوئی نیا جال بننا شروع کر دیا تھا۔ میں جا رہی ہوں، ہاں، اس بار آپ سے ملے بغیر، شاید اسی میں سکون ہے، کچھ ملاقاتیں۔
دل کو سلجھانے کے بجائے الجھا دیتی ہے، اور میں اب مزید الجھنا نہیں چاہتی۔ آپ کو یقیناً برا لگے گا، مگر مجھے یقین ہے کہ جب میں لوٹوں گی تو آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گی، کیونکہ میں وہ روحی ہی نہیں رہوں گی جو آپ کو یاد ہے میں بدل چکی ہوں گی، اور یہ تبدیلی شروع ہو چکی ہے۔ البتہ میں اپنا جار ساتھ لے کر جا رہی ہوں، ہاں وہی چھوٹی سی مکڑی جو آپ نے مجھے دی تھی۔ آپ شاید یقین نہ کریں، مگر ہم دونوں اسی مکڑی سے جڑے ہیں۔ وہ مکڑی میرا سایہ ہے اور شاید آپ کا بھی۔ میں جلد لوٹوں گی، اور جب لوٹوں گی تو اس جال کا مرکز بدل چکا ہوگا۔ خدا حافظ روحی۔ فجر کی انگلیاں اسکرین پر ٹک گئیں۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ ای میل کے آخری جملے نے جیسے فضا میں سردی پھیلا دی۔ اس جال کا مرکز بدل چکا ہوگا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے گہری سانس لے کر اٹھی اور کھڑکی کے پار دیکھا۔ آسمان پر گہری دھند پھیل چکی تھی، جیسے کسی نے شیشے پر سانس بھری ہو۔ نیچے لان میں ایک مکڑی اپنے جال پر چمکتی اوس میں آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ البتہ فجر کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ ایک نئی سوچ اس کے اندر سر اٹھا چکی تھی۔ مکڑی اور جال، وہ جس جال میں اسے پھنسایا گیا تھا، اسے اب وہ جال توڑنا تھا۔ اس نے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ اسکرین پر اب ہسبینڈ لکھا چمک رہا تھا، مگر کال نہیں اٹھائی گئی تھی۔ پھر اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ یس میڈم۔ یہ ایک گارڈ تھا۔ صاحب یہی ہیں یا چلے گئے؟ وہ اس سے ولی کا پوچھ رہی تھی، جو مینار میں ہی تھا، کام کروا رہا تھا۔ صاحب ابھی کچھ دیر پہلے نکلے ہیں، کہہ رہے تھے جلد لوٹ آئیں گے۔ گارڈ نے اطلاع دی تو فجر نے اس بات میں سر ہلاتے فون بند کر دیا۔ چائے کا کپ مکمل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے وہ کپ میز پر رکھا، فون بند کیا، اور جیسے ہی موبائل میز پر رکھنے کو مڑی، نگاہ غیر ارادی طور پر میز کے کنارے پر رکھی ایک بھوری فائل پر جا ٹھہری۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئی، پھر اس کے چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی اتر آئی۔ یہ وہی فائل تھی جو اسے دی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ کرسی پر نیم جھکی فائل کھول چکی تھی۔ کاغذات کے درمیان جیسے کوئی سچائی دہک رہی تھی، وہی سچائی جو اسے تکالیف دیتی تھی۔ رئیس اورنگزیب کا نام بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ مینار فیشنز کا حقیقی پارٹنر وہ تھا۔ لفظ تیز چمکتی جھریوں کی طرح اس کے دماغ میں اتر گئے۔ چند لمحے وہ خالی نظروں سے کاغذوں کو دیکھتی رہی، پھر جیسے ذہن میں کوئی کلک ہوا، ایک تیز واضح دھماکہ خیز خیال۔ اگر رئیس گروپ حقیقی پارٹنرز تھا تو مینار فیشنز کی تباہی کا مالی نقصان اب صفدر یا صرف اس کا نہیں بلکہ رئیس گروپ کا بنتا تھا۔ یعنی قانوناً اور بزنس کے اصول کے مطابق رئیس گروپ کو ازالے کے طور پر 50% نقصان ادا کرنا تھا۔ بس فجر کی آنکھوں میں اچانک چمک لوٹ آئی۔ یہ صرف ایک مالی نقطہ نہیں تھا، یہ انصاف کا دروازہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اکیلے مینار دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتی تھی، وہ کر سکتی تھی، لیکن اتنا پاورفل پارٹنر موجود تھا، پھر خود اتنا بوجھ کیوں اٹھانا؟ وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے رئیس سے بے اختیار شکوہ کر دیا تھا، اور وہ بنا کچھ کہے چلا گیا تھا۔ گہری سانس لے کر خود پر ضبط کیا اور کرسی سے آہستہ سے اٹھی۔ چائے کے کپ کی بھاپ کب ختم ہو چکی تھی، مگر فضا میں اس کے عزم کی گرمی پھیلنے لگی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں کو مضبوطی سے باندھا۔ اس کی حرکات میں ایک ٹھہراؤ اور اعتماد تھا، جیسے کوئی ملکہ میدان جنگ سے پہلے اپنا تاج درست کر رہی ہو۔ پھر اس نے وارڈروب کھولا۔ کچھ ہی دیر بعد آئینے کے سامنے کھڑی فجر ایک نئے روپ میں تھی۔ گہرے مرون رنگ کا سوٹ جس کی سلائیوں میں طاقت جھلک رہی تھی، ہلکی مگر نفیس جیولری، اور لبوں پر گہری لپسٹک کا ایک مضبوط سایہ۔ چہرے پر وہی وقار، وہی ضبط، مگر اب آنکھوں میں ایک نیا نور تھا، صرف انتقام کا نہیں بلکہ احقاق حق کا۔ کوٹ شوز پہنے وہ اپنا چھوٹا سا سٹائلش بیگ ہاتھ میں لیا اور آئینے میں خود ایک لمحے کے لیے غور سے دیکھا، پھر زیر لب مسکرائی۔ اب دیکھتے ہیں مدر، جب مینار فیشنز کی راکھ میں فجر دوبارہ اٹھے گی تو آپ سامنا کیسے کریں گی؟ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی گئی۔ ہر قدم کی ٹک ٹک ماربل کے فرش پر گونج بن کر بج رہی تھی، جیسے کوئی جنگی اعلان۔ دروازہ کھلا۔ باہر کی دھوپ نہیں تھی، مگر اس کے چہرے پر زیادہ روشنی تھی۔ وہ گاڑی کے قریب پہنچی، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور دروازہ بند ہو گیا۔ گاڑی آہستگی سے مین روڈ پر مڑی اور اس کی آنکھیں سیدھی ایک منزل پر ٹکی رہیں۔ رئیس گروپ، جہاں آج صرف حساب نہیں ہونے والا تھا بلکہ ایک پرانی سلطنت کی بنیاد دوبارہ رکھی جانے والی تھی۔ کہانی پھر سے حرکت میں آ گئی تھی۔ جال بننے والا اب بدل چکا تھا اور عنکبوت کی نئی پرت کھلنے والی تھی، کیونکہ بیگم اس بار جنگ نہیں چاہتی تھی، مگر اسے گھسیٹ لیا گیا تھا۔
چلیں جی باقی کا نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. تو نیکسٹ پارٹ کا ویٹ کریں, انشاءاللہ اس کے بعد جلدی پوسٹ کر دوں گی, ٹھیک ہے؟ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں.